السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیام قرآن۔ میں ہوں آپ کا میزبان سعید رسول رضوی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، اس مختصر پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہماری یہی کوشش اور سعی ہوتی ہے کہ عام لفظ میں، عام فہم الفاظ میں قرآن مجید کی تعلیمات تمام بنی نوع انسان تک پہنچ جائیں۔ اسی مقصد کے لیے ہم نے آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے اس مختصر پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ۔ اور فرمان الہی کے مطابق نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے، اور لیکن جب بھی اس کی قوم کے سرکردہ لوگ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ نوح ان سے کہتے ہیں کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی اس طرح مذاق اڑائیں گے، بس تم بہت جلد معلوم کر لوگے کہ رسوا کرنے والا عذاب کس کے پاس آتا ہے اور رہنے والا عذاب کس کے پاس نازل ہوتا ہے۔ ناظرین، ان آیات گرامی میں خداوند قدوس نے دشمن کے مقابلے میں اللہ کے مقرب بندوں کا شیوہ بیان کیا ہے۔ یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ دشمن کے مذاق اڑانے سے تمہیں سست اور بزدل نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی بات یہی ہے کہ دشمن خدا مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس مذاق کے بدلے میں مومنین کے لیے، مقرب ترین بندوں کے لیے سست اور بزدل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دشمن تو انبیاء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسے کہ اس آیت گرامی میں ارشاد ہوا، جب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے تھے تو کوئی آ کے کہتا کہ نبوت سے کام نہیں چلا تو نجاری کا کام شروع کر دیا ہے، اور کوئی شخص آتا حضرت نوح سے کہتا کہ یہ کشتی آپ کس لیے بنا رہے ہو، کیا آپ اس کشتی کو خشکی پہ چلائیں گے؟ اور کوئی کہتا کہ پانی کہاں سے لاؤ گے؟ اتنی بڑی کشتی بنائی ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر لیتے ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت گرامی سے جو مفاد ہیں، پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ انبیاء کرام فرمان الہی کے تابع ہوتے ہیں، جیسے کہ اس آیت گرامی میں اپنے حبیب حضرت نوح علیہ السلام سے ارشاد ہوا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، یعنی
جس طرح سے انہوں نے بتایا خدا کی طرف سے ارشاد ہوا، اسی طرح سے کشتی بنانے کا حکم ہوا۔ اور دشمن کے پاس چونکہ منطق اور برہان نہیں ہوتی، لہٰذا دشمن خدا بندگان خدا کے امور کے بارے میں مذاق پر اتر آتا ہے، طرح طرح کی استہزاء کر لیتے ہیں، لوگ چلنے نہیں دیتے، پیغمبر کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کر لیتے ہیں۔ اور اگرچہ دشمنوں کے مخاطب حضرت نوح ہی تھے، لیکن در حقیقت دشمنوں کا اصل ہدف نوح کے دین اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑانا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، مثلا حضرت نوح کا مذاق اڑا رہا ہے، تو صرف حضرت نوح کی استہزاء نہیں کر رہا، بلکہ اس دین کی پیروکاروں کا بھی مذاق اڑا رہا ہے اور اس دین کا بھی مذاق اڑا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح ہو یا کوئی اور دشمن خدا ہر اس شخص کا مذاق اڑائیں گے جو راہ حق پر چلتے ہوں۔ اس بارے میں قرآن حکیم کا حکم یہ ہے کہ کسی کا اپنی طرف سے مذاق اڑانا بری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا حکم یہ بھی ہے مذاق اڑانے والے کے بارے میں اس کی سزا کے طور پر اس کی بھی مذاق اڑانا عین عبادت ہے، عین عدل ہے، جس کے بارے میں یہاں پہ ارشاد ہوا تسخروا منا فإنا نسخر منکم، اگر تم ہمارے مذاق اڑائیں گے ہم تمہارے بھی مذاق اڑائیں گے۔ یہ عین عبادت ہے، عین عدل ہے، خصوصاً دشمن خدا کے مقابلے میں اگر وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہو تو ان کا استہزاء کرنا عین عدل ہے۔ اور اگر کسی کام کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے ہو تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہاں پر حضرت نوح کے قوم اس کام کے بارے میں، حضرت نوح کے کشتی بنانے کے بارے میں نہیں جانتے تھے، ان کی یہ ناسمجھ جہل، اس کے باوجود وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں پر حکم خدا یہ ہوا اگر کسی چیز کے بارے میں سمجھ نہ ہو، نہ جانتے ہوں، تو اس کے بارے میں مذاق کبھی بھی نہیں اڑانا چاہیے۔ لوگوں کی باتوں کے دباؤ میں آ کر آنے والی نسلوں کی اصلاح کے فریضے سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص مثلا یہاں پر اگر ہم دیکھیں حضرت نوح پر طرح طرح کے دباؤ ہیں، اس کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام تبلیغی فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر لوگوں کی باتوں کے دباؤ میں آ کر آنے والی نسلوں کی اصلاح کے فریضے سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور دشمنوں کے مذاق اڑانے کی صورت میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دشمن کا پروپگنڈا ہوتا ہے، اور ان کا جو پروپگنڈا ہے اور ان کی ایذا رسانی ہے، اس کے بارے میں ہر جانب سے ہمیشہ کے لیے ہر طرح سے یہ پروپگنڈا اور یہ ایذا رسانی جاری رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، پیغمبر خدا کی دور میں دیکھیں، ہر جگہ پر دین خدا کے جو مبلغین ہیں ان کے خلاف پروپگنڈا، ان کی ایذا رسانی کرتے رہے ہیں۔ پس برادر مومن کے لیے ایسی حالات میں دشمن سے مقابلہ کرنا ضروری ہے۔ دشمن خدا سے مقابلہ جس طرح سے وہ استہزاء کریں گے اسی طرح سے ان کی ہی استہزاء کر لینی۔ جی ناظرین، یہاں پر یہ جو آیت نمبر 39 میں بقول صاحب تفسیر المیزان عذاب یخزی سے مراد دنیا میں سیلاب سے غرق یابی کی سزا اور عذاب مقیم سے مراد قیامت کا عذاب ہے۔ یعنی دنیا میں جو عذاب ملے گا انسان کو، اس سے مراد اس آیت گرامی کے نزدیک، صاحب تفسیر المیزان کے نزدیک غرقابی ہے، یعنی سیلاب سے اگر تباہ و برباد ہو جائیں اسے کہتے ہیں عذاب یخزی، اور عذاب مقیم سے مراد قیامت کے دن کا عذاب ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت نمبر 39 میں جو ارشاد ہوا، اس سے مراد ڈرانے اور تنبیہ کرنے کے ذریعے کفار سے مذاق اڑانے کا مزہ تلخی میں بدل دو۔ یعنی اگر کوئی شخص مذاق اڑاتا ہے تو اس کا جو مذاق کا جو مزہ ہے اس کو تلخی میں بدل دینا چاہیے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ تم ہمارے مذاق اڑاتے ہو تو ہم تمہارے مذاق اڑائیں گے، اور اللہ کی راہ میں مذاق اڑائے جانے کی تلخی کفار کے عذاب مقیم سے تقابل کر کے برداشت کر لینی چاہیے۔
یحل علیہ عذاب مقیم کہا، یعنی وہ جو کفار کے لیے عذاب ہیں، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہے، یہ جو عذاب کفار کے لیے ہے۔ مؤمنین کے لیے اگر یہاں دنیا میں کفار کی طرف سے استہزاء کے نتیجے میں کوئی عذاب ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے یا ناراحت گزرتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کر لینی چاہیے۔ جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے آیت نمبر 40 اور 41 کے ساتھ حاضر ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ ذو الجلال